اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ ان راویوں کا نام لے لے کے ذکر کر رہے ہیں جن راویوں کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے۔ انہی راویوں میں سے ایک بقیہ بن ولید ہے۔ حضرت سفیان سے مروی ہے عن ابن عبداللہ ابن المبارک قال بقیۃ صدوق اللسان ولکنہ یاخذ عمن اقبل وادبر۔ حضرت سفیان سے مروی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ بقیہ سچے ہیں لیکن وہ ہر قسم کے لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بقیہ کون ہیں؟ یہ ان کا نام ہے بقیہ بن ولید۔ ان کی کنیت ابو یحمد ہے۔ یہ محدثین حمص میں سے ہیں اور ان کا نام مشہور ناموں میں سے 110 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور بہت سے شیوخ سے آپ کو شرف تلمذ حاصل ہے۔ مثلا حضرت شعبہ، حضرت مالک، حضرت عبداللہ ابن مبارک، یزید بن عوف، امام اوزاعی، اس طرح سے بہت سارے لوگوں سے آپ نے اکتساب علم کیا ہے۔ یہ طبقہ ثامنہ سے ہیں۔ مسلم میں، سنن اربعہ میں ان کی احادیث ہیں، بخاری میں بھی ہیں لیکن تعلیقاً ہیں۔ یہ علم حدیث کے جامع تھے لیکن ثقات کے ساتھ ساتھ یہ ضعیف اور عام لوگوں سے بھی بکثرت روایت کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر ان کی شخصیت مجروح ہو گئی۔ ابن سعد نے کہا کہ بقیہ ثقات سے روایت کرنے میں ثقہ اور غیر ثقات سے روایت کرنے میں ضعیف ہیں۔ ابن معین کا بھی ان کے بارے میں یہی قول ہے۔ ابن معین سے پوچھا گیا کہ بقیہ اور اسماعیل میں کون اثبت ہے تو کہا دونوں صالح ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بقیہ جب غیر مشہور راویوں سے روایت کریں تو ان کی حدیث نہ قبول کرو۔ 87 سال تک باحیات رہے، 197 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ عن الشعبی قال حدثني الحارث الاعور الحمدانی وکان کذابا۔ امام شعبی سے مروی ہے کہ مجھ سے حارث اعور حمدانی نے حدیث بیان کی اور وہ بہت جھوٹا ہے۔ پھر دوسری روایت مغیرہ سے عن مغیرہ قال سمعت الشعبی یقول حدثني الحارث الاعور وهو يشهد انه احد الكاذبین۔ حضرت مغیرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے امام شعبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ حارث اعور نے مجھ سے حدیث بیان کی اور وہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ عن ابراہیم قال قال القمہ قرأت القرآن فی سنتین فقال الحارث القرآن حین الوحی اشد۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن 2 سال میں پڑھا تو حارث نے کہا کہ قرآن آسان ہے، وہی مشکل ہے۔ عن الاعمش عن ابراہیم ان الحارث قال تعلمت القرآن فی 3 سنین والوحی یا فی سنتین او قال الوحی فی 3 سنین والقرآن فی سنتین۔ امام اعمش حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں
کہ حارث نے کہا کہ میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وہی 2 سال میں، یا یہ کہا کہ قرآن وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ ان منصور والمغیرہ عن ابراہیم ان الحارث اتهم، حضرت منصور اور حضرت مغیرہ حضرت امام ابراہیم بن یزید نخعی کوفی سے روایت کرتے ہیں کہ حارث متہم ہے۔ ان حمزہ الزیات قال سمع مرۃ الحمدانی من الحارث شیعہ فقال له اقعد بالباب قال فدخل مرہ واخذ سیفہ وقال وحس الحارث بالشر فذهب۔ حمزہ زیات سے مروی ہے کہ مرہ حمدانی نے حارث سے کچھ سنا تو اس سے کہا تم دروازے کے پاس بیٹھو۔ راوی نے کہا کہ مرہ اندر گئے اور تلوار اٹھائی، حارث نے شر کا احساس کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا، فرار ہو گیا۔ یہ حارث کون ہے؟ یہ حارث اعور، یہ کوفی ہے، حمدانی ہے، ان راویوں میں سے ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض صحبت سے بہت شہرت ملی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتا ہے اور اس سے حضرت امام شعبی جیسے لوگ، امام ابو اسحاق سبئی جیسے، عطا ابن رباح جیسے محدثین روایت کرتے ہیں۔ امام شعبہ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت ابو اسحاق نے صرف 4 حدیثیں سنی ہیں، یہی قول حضرت امام اجلی کا بھی ہے۔ اس کی تمام کتابوں میں ائمہ نے کلام کیا ہے۔ امام شعبی، ابو اسحاق ابن مدینی نے اسے کذاب اور دارقطنی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ابن عدی نے فرمایا کہ اس کی عام مرویات غیر محفوظ ہیں۔ امام نسائی نے اس کے بارے میں کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس بالقوی، ایک اور مقام پر فرمایا لیس بہی باس۔ ابن معین نے اسے ثقہ کہا ہے، لیکن عثمان فرماتے ہیں کہ ابن معین کے اس قول کی کسی نے مطابقت نہیں کی۔ حضرت امام ابو حاتم نے کہا کہ اس کی حدیث احتجاج کے قابل نہیں۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، لیکن حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، بلکہ یہ اپنی رائے اور حکایات میں جھوٹ بولتا تھا۔ ابن ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ فقہ فرائض اور ریاضی میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ احمد بن صالح مصری کہتے ہیں کہ اس نے حضرت علی سے جو روایت کی اور ان سے جو کچھ اس نے محفوظ کیا ہے اور جو حضرت علی کی تعریف کی ہے اس میں وہ ثقہ ہے، لیکن ابن حبان نے اسے غالی شیعہ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی عہد خلافت میں 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ سنن اربعہ میں اس کی مرویات ملتی ہیں۔ القرآن حین الوحی اشد کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن آسان ہے، وہی اشد ہے۔ اس روایت میں حارث کا ایک قول کہ قرآن آسان ہے اور وہی مشکل ہے، اور متصلاً بعد والی روایت میں اس کا ایک قول کہ میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وہی 2 سال میں، یا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں سیکھا۔ یہ اس میں گویا صریح دلالت ہے کہ یہ قرآن کو وحی الہی نہیں مانتا، اس کے نزدیک قرآن کچھ اور ہے اور وحی کچھ اور ہے۔ شیعوں کے بنیادی فرقہ امامیہ کی ایک مشہور شاخ اثنا عشریہ ہے۔ اس کے عقائد فاسدہ میں سے ایک فاسد عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت علی پر بھی وحی آتی تھی، بس فرق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لانے والے فرشتے کو دیکھتے تھے اور حضرت علی صرف اس کی آواز سنتے تھے۔ اسی طرح فرقہ امامیہ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر وحی آتی تھی۔ اس وحی کو جمع کر کے اس کا نام مصحف فاطمہ رکھا گیا۔ حارث اعور جو ایک غالی شیعہ تھا، اس کے قول کو اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔
عن ابن عون قال قال لنا ابراہیم ایاکم والمغیرہ ابن سعید و ابا عبد الرحیم فانہما کذابان۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم نخعی نے کہا کہ تم مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، یہ دونوں بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح عاصم روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس اپنے لڑکپن کے زمانے میں جایا کرتے تھے تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ سوائے ابو الاحوص کے تم قصہ گویوں کے پاس مت بیٹھا کرو اور شقیق سے بچ کر رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيق هَذَا يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ۔ یہ شقیق خارجیوں کا اعتقاد رکھتا تھا، یہ شقیق ابو وائل نہیں ہے، شقیق ابو وائل یہ ثقہ ہے۔ اس میں دو لوگوں کا ذکر ہوا پہلی روایتوں میں، ایک تو مغیرہ بن سعید اور دوسرے ابو عبد الرحیم، ان کا جس کا نام ہے شقیق۔ شقیق کی کنیت ابو عبد الرحیم ہے۔ مغیرہ بن سعید اس کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یہ بھی کوفہ کا رہنے والا تھا، یہ غالی قسم کا شیعہ تھا، دعوی نبوت بھی اس نے کیا تھا اور اسی جرم میں اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ حضرت علی کی محبت میں بہت غلو کرتا تھا، اس کا اعتقاد تھا کہ حضرت علی کو اس بات پر قدرت ہے کہ وہ قوم عاد و سمود کو زندہ کر دیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مردے ہیں سب کو زندہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی افضل بتاتا تھا۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ وہ بصرہ میں ایک دن میرے پاس آ کر بیٹھا، پھر اس نے کہا کہ بصرہ میں ایک بار حضرت علی کے پاس ایک اندھا آیا، آپ نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو دیکھنے لگا، پھر آپ نے اس اندھے سے کہا تم کوفہ دیکھنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے کوفہ کو حکم دیا تو کوفہ اٹھ کر بصرہ چلا آیا، پھر اس نے کوفہ دیکھا، پھر حضرت علی کے حکم سے کوفہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا کہ تم مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحمن سے بچ کر رہو، یہ دونوں کذاب ہیں۔ حضرت امام یحییٰ فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن سعید ایک برا آدمی یعنی رجل سوء ہے۔ شیعوں کے ایک فرقے کا یہ بانی ہے، اس کے بہت سے فاسد معتقدات ہیں، جن میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ آیت مبارکہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منہ، یہ ابو بکر و عمر کے حق میں نازل ہوئی، معاذ اللہ 119 ہجری میں اسے قتل کیا گیا۔ شقیق ابو عبد الرحیم جس سے پہلی روایت میں حضرت ابراہیم نخعی نے بچنے کے لیے کہا اور اسے جھوٹا بتایا، اور شقیق جس کی مجلس میں بیٹھنے سے حضرت ابراہیم نخعی نے دوسری روایت میں منع فرمایا، دونوں کا مصداق ایک ہی ہے۔ ابو عبد الرحیم اور شقیق یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام اور کنیت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں الگ الگ راوی ہیں، لیکن اس میں بہت ابہام ہے۔ امام قاضی ایاز کے قول کے مطابق دونوں ایک ہی راوی ہیں، اس کا نام شقیق کوفی ہے اور ابو عبد الرحیم اس کی کنیت ہے۔ یہ قصہ گو آدمی تھا، نسائی نے اسے ضعیف کہا۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب میں ابن مدینی کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ ابو عبد الرحیم جس سے حضرت ابراہیم نخعی نے پہلی روایت میں بچنے کو کہا، وہ مسلم بن عبد الرحمن نخعی ہے۔ لیسا بأبی وائل سے یہ واضح کیا گیا کہ وہ شقیق جس کی مجلس میں بیٹھنے سے روکا گیا وہ
شقیق ابو وائل نہیں بلکہ وہ شقیق ابو عبد الرحیم ہے جو ایک ضعیف راوی ہے، اور شقیق ابو وائل کہلانے والے راوی دوسرے ہیں جنہیں شقیق بن سلمہ اسدی کوفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ثقہ راوی ہیں، ان کا وصال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں 100 ہجری میں ہوا۔ آپ غور کریں کہ محدثین کرام نے کتنے احسانات کیے کہ انہوں نے کسی لوم لائم کی فکر کیے ہوئے بغیر جو جیسا تھا نام لے لے کر انہوں نے اس کی خوبیاں خامیاں بیان کر دیں، اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی کہ لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے یا لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دین کے سچے خادموں کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔